ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، دین اسلام کے اندر عبادت اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر دونوں طرح کے احکام اور اعمال موجود ہیں۔ جمعۃ المبارک ایک ایسا عظیم دن ہے کہ جسے احادیث مبارکہ میں دنوں کا سردار فرمایا گیا۔ قرآن حکیم کے 28ویں پارے میں سورۃ الجمعہ موجود ہے، یعنی پوری سورہ کا نام ہی اس مبارک دن پر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو ذکر خدا کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو خود مالک الملک جل جلالہ نے ہمیں جمعۃ المبارک کے دن جب اذان جمعہ ہو جائے تو ہمیں حکم دیا کہ نماز جمعہ کی تیاری کرو، جمعہ کی ادائیگی کے لیے مساجد کا رخ کرو، اور ساتھ ہی ہے کہ کاروبار زندگی میں اگر مصروف ہو وہ تو وذروا البیع، اپنے خرید و فروخت کے معمولات کو ترک کر دو۔ اب جمعۃ المبارک کو ضائع کرنا، جمعۃ المبارک میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے دور رہنا، بدقسمتی کے ساتھ اس میں بھی مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد مبتلا نظر آتی ہے۔ پہلے چند احادیث مبارکہ جمعۃ المبارک کے فضائل پر سماعت کر لیجئے۔ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الجمعہ کے اندر ہے کہ فرمایا کہ بہتر دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعہ کا دن ہے، اسی میں یعنی جمعہ میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی میں جنت سے اترنے کا انہیں حکم ہوا، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں، اور یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ و دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے افضل دنوں سے جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کا انتقال ہوا، اور اسی میں دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اور اسی میں پہلی بار سور پھونکا جانا۔ اس دن مجھ پر درود کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اس وقت حضور پر ہمارا درود کیوں کر پیش ہوگا جب حضور وصال فرما چکے ہوں گے؟ تو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے مبارک جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ ہی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو، یعنی زیادہ درود شریف پڑھو۔ کثرت میں کتنی بار کا عدد آتا ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ 300 سے زیادہ، اور پھر یا نسبت اصحاب بدر کی 313، اتنی مرتبہ درود شریف جو ہے وہ کثرت کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرما جمعہ کے دن مجھ پہ درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور مجھ پر جو درود پڑے گا اس کا درود پیش کیا جاتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی آقا اور وصال کے بعد؟ فرما بے شک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ یہ عظیم ترین دن ہے، یہ افضل ترین دن ہے، یوم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہے، ان کے جنت میں بسیرے کا دن ہے، ان کے دنیا سے وصال فرمانے کا دن ہے، یہ دن قیامت کا دن ہے۔ اور پھر اس میں آقا علیہ السلام نے اپنی ذات پاک پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔
چونکہ کثرت کا حکم دیا، لہٰذا حکم والا کی تعمیل میں ہم سب کو چاہیے کہ جتنا ہم نے روزانہ درود پاک پڑھنا مقرر کیا ہوتا ہے اس سے تعداد میں اضافہ کر دیا جائے، تاکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل ہو سکے۔ جمعۃ المبارک سارے کا سارا ہی خیر ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ حدیث مبارک صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جمعہ میں ایک ایسی ساعت، ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر مسلمان بندہ اس گھڑی کو پالے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے، یعنی جمعہ کا جو کل ٹائم پیریڈ ہے اس میں یہ ٹائم بڑا مختصر ہے۔ اس حدیث کو اب یہ اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم کون سا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری روایتیں ہیں، ان میں دو قوی ہیں۔ ایک یہ کہ امام جب خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کے نماز ختم تک، اس حدیث کو حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ وہ جمعہ کی پچھلی ساعت ہے، آخر ٹائم کے اندر۔ امام مالک، ابی داؤد اور ترمذی اور نسائی اور امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں کوہ طور کی طرف گیا اور حضرت کعب الاحبار سے ملا، ان کے پاس بیٹھا، انہوں نے مجھے تورات کی روایتیں سنائیں اور میں نے ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بیان کی۔ ان میں ایک حدیث یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں انہیں زمین پہ اترنے کا حکم ہوا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کا وصال ہوا، اور اسی میں قیامت قائم ہوگی۔ اور اگلی بات نہایت توجہ سے سنیے، اور کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب یعنی سورج نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو۔ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت سورج نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو، سوا آدمی اور جن کے۔ اور اس میں یعنی جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھنے اور اس گھڑی کو پالے تو اللہ تعالیٰ سے جس شے کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تو کعب نے کہا، سال میں ایسا ایک دن ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعہ میں ہے۔ کعب نے تورات پڑھ کے کہا کہ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے، یعنی وہ گھڑی کہ جو قبولیت کی گھڑی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ اور اسی طریقہ کے ساتھ امام طبرانی نے معجم اوسط میں سند حسن کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بے مغفرت کیے نہ چھوڑے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن مسلمانوں کی عام بخشش فرماتا ہے۔ اور اسی طریقہ کے ساتھ مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ فرمایا جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ تو یہ گرامی قدر حضرات جمعہ کے دن کی فضیلت اور جمعہ کے دن خاص گھڑی کا ذکر فرمایا کہ جب دعا قبول ہوتی ہے۔ مزید جمعے کی برکات اور اہمیت کو دیکھیے کہ جس کو جمعہ کے دن موت آ جائے، یہ حدیث مبارک جامع ترمذی میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے،
سرکار کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچا لے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث شریف جو امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کی، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ اور پھر ایک اور حدیث شریف کے اندر فرمایا، یہ حدیث امام جلال الدین سیوطی شافعی نے شرح الصدور کے اندر نقل کی کہ جو جمعہ کے دن مرے گا اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا۔ اور پھر امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی نقل کیا کہ جو مسلمان مرد یا عورت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا، اور اس کے ساتھ گواہ ہوں گے، اس کے لیے گواہی دیں گے یا مہر ہوگی۔ اور اسی طریقہ کے ساتھ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن چمکدار دن ہے۔ آپ نے غور کیا سورۃ الجمعہ ہے، جمعہ کے دن اذان جمعہ پر سب کام چھوڑنے کا حکم دیا گیا، جمعہ کی طرف سعی کرنے کی، نماز کی تیاری کی ترغیب دی گئی، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور اگر کسی کو حالت ایمان پر جمعے کی رات یا جمعے کے دن خاتمہ مل گیا، وفات پا گیا، تو اس کے لیے شہید کا سا اجر، فتنہ قبر سے نجات جو ہے وہ نصیب ہونے کی خوشخبریاں احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی گئیں۔ غور فرمائیے کہ یہ کتنا اہم ترین دن ہے۔ اس کی اہم ترین عبادت جو ہے وہ نماز جمعہ کی ادائیگی ہے، جو آج ہمارا بنیادی موضوع ہے۔ صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ سرکار دو عالم شفیع اعظم رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر جمعہ کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی۔ چپ رہے سے مراد ہے کہ خطبے میں کلام وغیرہ نہیں کیا، اس کی مغفرت ہو جائے گی ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں، اور 3 دن اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کیا، یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اتنا کام بھی فضول کام میں داخل ہے کہ وہ خطبہ سن رہا ہے اور صف میں کو کنکر پڑی ہے، کو دھاگا ہے، کو تنکا ہے تو وہ اس کو توڑ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، حالت خطبہ میں یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقہ کے ساتھ یہ حدیث شریف امام طبرانی نے معجم کبیر میں لکھی، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ کفارہ ہے ان گناہوں کے لیے جو اس جمعہ اور اس کے بعد والے جمعہ کے درمیان ہیں، اور 3 دن زیادہ، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایک نیکی کرے اس کے لیے 10 مثل ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب ایک اور ایمان افروز حدیث مبارک سماعت کیجیے۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ نمبر 1، جو مریض کو پوچھنے جائے، یعنی مریض کی تیمارداری کرنے جائے۔ نمبر 2، جنازے میں حاضر ہو۔ نمبر 3، روزہ رکھے۔ نمبر 4، جمعہ کو جائے۔ نمبر 5، غلام آزاد کرے۔ تو جو ایک دن میں یہ 5 کام کر لے اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ آپ نے سن لیا کہ جمعہ کے دن کی حاضری، جمعہ کے دن آنا یہ کس قدر اجر و ثواب کا کام ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوں گے وہ آگ پر حرام ہے۔ اور اصل میں اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا اور یہ بیان کیا ہے کہ
ابن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں جمعہ کو جا رہا تھا تو ابن رفاع بن رافع ملے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں بشارت ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ کی راہ میں ہے، یعنی جو بندہ گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اس کے جتنے قدم اٹھ رہے ہیں وہ قدم اللہ کی راہ میں شمار ہو رہے ہیں۔ اب اللہ کریم تو اس قدر عنایات فرمائے، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرے، جمعہ کے دن جو مر جائے حالت ایمان پر اسے فتنہ قبر سے بچا لے، اس دن کی نیکیوں کا ثواب بڑھا دے، وہ دیگر جو آپ نے فضیلتیں سن لیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ باقی چیزوں کو جس طرح سستی کی نظر کیا گیا، جمعہ المبارک کو بھی، جمعہ کی نماز کو بھی انہی سستیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ شادیاں رکھیں گے، فنکشن رکھیں گے، دیگر کام رکھیں گے تو جمعہ کے دن کہ آج چھٹی ہے۔ سوال یہ ہے کہ چھٹی کس لیے ہے؟ یہ چھٹی تو جمعہ کی تھی کہ ذکر اذکار کرے، جمعہ کا دن اہم ترین ہے، نماز جمعہ ادا کریں گے، اور پہلے کے مسلمانوں میں یہ جذبہ تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ تو جمعے کو صبح تہجد کے وقت دیہاتوں سے سفر شروع کر دیتے تھے شہر کی بڑی جامع مسجد کی طرف، تاکہ انہیں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جگہ مل جائے۔ اس دور میں جگہ جگہ جمعہ کی جماعتیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اور اب یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر میچ دیکھنے بیٹھے جمعہ چھوڑ دیا، 4 دوستوں کی ٹولیوں میں بیٹھے جمعہ چھوڑ دیا۔ کیا یہ جمعہ کی نماز غیر اہم ہے؟ اور دوسرا سوال کہ جمعہ چھوڑ دینا کوئی گناہ والا کام نہیں ہے؟ نماز جمعہ کی اہمیت کیا ہے؟ اب اس کے لیے چند احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر غافلین میں ہو جائیں گے۔ یہ ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ختم اللہ علی قلوبہم، جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، یعنی اس کے دل میں خیر کی بات داخل پھر نہیں ہوتی، اس کے دل میں نیکی کی بات داخل نہیں ہوتی، جس کے دل پہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مہر کر دے۔ فرمایا یا تو یہ ہوگا کہ لوگ اس غفلت سے باز آ جائیں، نماز جمعہ چھوڑنے کے عمل کو چھوڑ دیں اور نماز جمعہ پڑھیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر کر دے گا اور معاذ اللہ وہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے کہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا، معاذ اللہ، یعنی ریگولر جو 3 جمعوں کو چھوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ اور یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، صحیح ابن خزیمہ، ابن حبان، امام حاکم، امام مالک اور بہت سارے حضرات نے اس کو روایت کیا ہے، جو آپ کو ابھی حدیث سنائی، اور اگلا حصہ بھی اس کا ہے، جو 3 جمعے بلا عذر چھوڑے وہ منافق ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بے علاقہ ہے، جو بندہ تسلسل سے 3 جمعے جس نے چھوڑے اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بے علاقہ ہے۔ اور طبرانی کی روایت میں حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ منافقین میں لکھ دیا گیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی روایت میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ وہ منافق لکھ دیا گیا اس کتاب میں جو نہ محو ہو نہ بدلی جائے۔ جس نے تسلسل سے 3 جمعے چھوڑے اس کتاب میں اسے منافق لکھ دیا گیا کہ جس سے مٹایا نہیں جاتا اور بدلا نہیں جاتا۔ یہ سخت وعیدیں ہیں نماز جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے مسند ابی یعلا کے اندر حدیث پاک ہے، جو 3 جمعے پے در پے چھوڑے، آج پھر اگلا جمعہ پھر اگلا جمعہ کنٹینیو، جو 3 جمعے پے در پے چھوڑے اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اور لوگ اس کو ہنسی کھیل میں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جمعہ چھوڑ گیا تو پھر کیا ہوا، او ہو جناب ہم بیٹھے تھے تو یاد نہیں رہا، اپنی مسجد میں گئے تو بلا جمعہ ہو گیا ہے، ہنسی مذاق میں اس کو ٹال دیا جاتا ہے۔
اور حدیث میں فرما اس کو اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں. حدیث میں فرما اسے منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے. حدیث میں فرمایا کہ اس نے اسلام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، سنن ابی داؤد کتاب الصلاح کے اندر یہ حدیث شریف ہے. حضرت سیدنا سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بغیر عذر جمعہ چھوڑے 1 دینار صدقہ دے، اور اگر نہ پائے تو آدھا دینار. اور یہ دینار تصدق کرنا شاید اس لیے ہو کہ قبول توبہ کے لیے معین ہو، ورنہ حقیقتاً توبہ کرنا فرض ہے. یعنی حدیث شریف میں ہمیں ایک ترغیب ہے کہ اگر کسی بندے سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، گناہ کر بیٹھا، تو اب وہ نیکی کرے. تو دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا تھا. تو فرمایا کہ جو بغیر عذر کے جمعہ چھوڑے وہ 1 دینار صدقہ دے. اور باقی پھر محدثین یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو صدقہ دینے کی ترغیب ہے یہ اس لیے ہے کہ ساتھ وہ توبہ بھی کرے اللہ کے دربار میں کہ مجھ سے نماز جمعہ چھوٹ گئی ہے، اور صدقہ بھی دے تاکہ صدقہ ایک نیک عمل ہے اور نیک عمل کی وجہ سے بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے. ایک اور حدیث شریف سماعت کیجیے، اور یہ حدیث مبارک صحیح مسلم کتاب المساجد میں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم شفیع اعظم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے قصد کیا، اور میں تمام ناظرین سے سامعین سے ملتمس ہوں کہ یہ حدیث نہایت توجہ سے سنیے گا. جمعہ کی اہمیت کو سمجھیے، نماز جمعہ کی اہمیت کو سمجھیے. صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا میں نے قصد یعنی ارادہ کیا کہ ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور جو لوگ جمعہ سے پیچھے رہ گئے ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ تاش کے لیے بیٹھنا، میچ کے لیے بیٹھنا، فلم و ڈراموں کے لیے بیٹھنا، وہ جی میری دعوت ہوئی تھی تو روٹی لیٹ پکی ہے، جمعہ اس میں چلا گیا، گپوں میں جمعے کو ضائع کر دیا، نہر کے کنارے جی اب گرمیاں آ گئی ہیں تو نہانے گئے ہیں تو جمعہ وہاں چلا گیا. اور معاذ اللہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ سینموں میں نئی پکچر جو ہے وہ بولتے تھے کہ جمعے کے دن اس کے شو کا آغاز ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ رحمتیں بڑھا رہا ہے اور مسلمانوں کا حال یہ ہو کہ وہ اپنی برائیوں کو جمعے کے دن بڑھا دیں. اور آقا کریم علیہ السلام رحمت ہیں، سرکار علیہ السلام کو جمعہ چھوڑنے والے کس قدر ناپسند ہیں کہ فرما میں نے ارادہ کیا کہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے کسی کی ڈیوٹی لگاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے اور نماز جمعہ کے لیے ابھی مسجد میں نہیں آئے. ایک اور حدیث شریف سنیے، سنن ابن ماجہ میں ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، اور مشغول یعنی مصروف ہونے سے پہلے نیک کاموں کی طرف سبقت کرو، اور یاد خدا کی کثرت کرو، اور ظاہر اور پوشیدہ یعنی اعلانیہ بھی اور مخفی بھی صدقے کی کثرت سے جو تعلقات تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہیں ملاؤ. ایسا کرو گے تو تمہیں روزی دی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری شکستگی دور فرمائی جائے گی. اور جان لو کہ اس جگہ، اس دن، اس سال میں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر جمعہ فرض کیا. جو شخص میری حیات میں یا میرے وصال کے بعد ہلکا جان کر معمولی سمجھ کر اور بطور انکار جمعہ چھوڑے، اس کے لیے کوئی امام یعنی حاکم اسلام ہو، عادل یا ظالم، تو اللہ تعالیٰ نہ اس کی پراگندگی کو جمع فرمائے گا، نہ اس کے کام میں برکت دے گا. آگاہ اس کے لیے نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ روزہ، نہ نیکی، جب تک توبہ نہ کرے.
اور جو توبہ کرے اللہ عز و جل اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور سنن دار قطنی کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالی اور پچھلے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اس پر جمعہ کے دن نماز جمعہ فرض ہے، مگر مریض یا مسافر یا عورت یا بچہ یا غلام۔ اور جو شخص تجارت میں مشغول رہا یا کھیل میں مشغول رہا تو اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے اور اللہ غنی و حمید ہے۔ یعنی مسافر پر جمعہ نہیں ہے، مریض جو حاضر نہیں ہو سکتا اس پہ جمعہ واجب نہیں ہے، غلام پر نہیں ہے۔ اور آگے فرما دیا کہ جو شخص کھیل یا تجارت یعنی کاروبار یا کھیل کود میں مشغول رہا اور نماز جمعہ کو اس نے ضائع کر دیا تو اللہ اس سے بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ ہی سب کا مالک ہے جل جلالہ، اور اللہ تعالیٰ غنی و حمید ہے۔ تو یہ چند احادیث مبارکہ نماز جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے دن کی اہمیت اور نماز جمعہ کی اہمیت کے بارے میں۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر، یہی گزارش و درخواست ہے کہ ہم ان نیک کاموں کو، نیک مواقع کو، خیر کے مواقع کو ضائع نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم غفلت کا شکار ہو کر نماز جمعہ کے معاملے میں سستی نہ کریں۔ اہل اسلام کا شروع سے یہ انداز رہا کہ وہ جمعہ کے دن خوشی و مسرت کا اظہار کرتے، اچھے صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، سروں پہ امامے سجاتے اور مسجد کا رخ کرتے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے مسجدوں کے دروازوں پہ رجسٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو سب سے پہلے آئیں ان کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، جو ان کے بعد آئیں گائے بیل وغیرہ صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آئے بکری بھیڑ صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آئے اس کو مرغ صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آئیں ان کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے وہ رجسٹرڈ بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر مسجدوں کے دروازوں پر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو پہلے آئیں گے ان کو ایک ایک اونٹ دیا جائے گا، تو سوچئے کون ہم میں سے پیچھے رہ جائے گا جو عام دنوں میں بھی جمعے کے دن سستیاں کرتے ہیں۔ اور اصل چیز کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، بے دیکھے ایمان لانے والے۔ تو کیوں نہیں ہم اس چیز کی حرص رکھتے کہ ہمیں ہر جمعہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے یا گائے صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے۔ اب ہماری حالتیں یہ ہو چکی ہیں کہ دوسری اذان کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہوگی جی دوسری اذان، بھاگو، اب بھاگ کر جناب آئے مسجد کے اندر۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، خطبے کی سنتیں شروع، کیونکہ جناب کے پاس ٹائم نہیں ہے، سلام پھیرتے حضرت نے پھر فرار ہونا ہے، ہاں جی، اور سنتیں شروع۔ حالانکہ جب خطبے کی اذان شروع ہو گئی تو اب سنتیں نہیں پڑھے گا، وہ بیٹھ جائے۔ اور خطبہ کے دوران بعض حضرات آتے ہیں، وہ تب سنتیں شروع۔ ہر بندے نے ایک اپنا مزاج، ایک اپنا طور طریقہ بنایا ہوا۔ خدا را دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں انہیں سیکھیے، اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے۔ اچھا، اب حالت خطبہ میں بیٹھتے ہیں تو ان کو بیچاروں کو، اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری اب ایک تعداد ہے کہ جو ایسا مطلب کہ یہ بھی ایک دیکھے کیونکہ ہماری قوم جو ہے اس میں بھیڑ چال کا اثرات زیادہ ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی یہ سسٹم چلتا ہے۔ اب بعض لوگ تو آج کل کاٹن چل جائے گی تو اپنے کاٹن کے کپڑوں کو بلوں سے بچانے کے لیے بولے اتحیات کی صورت نہیں بیٹھنا، بس آ کے چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ بعض ایسے ہیں جو دوران خطبہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر لیتے ہیں۔ یہ سب باتیں ناجائز و ممنوع ہیں۔ بنیادی بات یاد رکھیے گا کہ جو کام نماز میں منع ہے وہ حالت خطبہ میں بھی منع ہے۔ لہٰذا نماز جمعہ، اور یہ ماہ رمضان شریف کے جمعے ہیں، اس کی تو اور زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ حدیثیں آپ سن چکے ہیں کہ نفل پڑھے تو ثواب فرضوں کا رمضان شریف میں، اور فرض پڑھے تو ثواب 70 گنا زیادہ۔ تو ماہ رمضان شریف کے جمعے تو اور نور علی نور ہیں۔ اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل
نماز جمعہ جو ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور جو چھوڑ چکے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، کیونکہ گناہ ہوا ہے اور گناہ پر توبہ ضروری ہے۔ اللہ کے حضور توبہ بھی کریں، اور ظہر قضا بنتی ہے اس کو ادا کریں، اور آئندہ اللہ کے حضور ہم سب دستے سوال دراز رکھیں کہ وہ اس عظیم دن کی عظیم نماز سے ہمیں محروم نہ فرمائے، بلکہ ہمیں اپنی جناب میں، اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ گھر کے کام کاج، سودا سلب کو چیز لانا ہو تو جمعرات کو یہ معاملات نپٹا لینا چاہیے۔ جمعہ کے دن نماز فجر جماعت سے مسجدوں میں ادا کیجیے، اس کے بعد آرام کیجیے، ناشتے وغیرہ کے بعد دوپہر کو غسل کیجیے۔ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، سنت سمجھ کے غسل کیجیے۔ خوشبو لگائیے، سنت سمجھ کر خوشبو لگائیے۔ مسواک کیجیے اور سنت سمجھ کر، کیونکہ جب سنت کی نیت بیچ میں ایڈ ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اس نیت کے مطابق ثواب بھی ملے گا۔ وقت پر آئیے، اور جو علماء اہل سنت خطابات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان کو وقت پہ پہنچ کے سنیے تاکہ علم کے اندر اضافہ ہو۔ اور بیٹھے رہیں گے مسجد میں جمعے پڑھنے کے لیے، جتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہیں گے خالی نہیں رہیں گے، اللہ رب العزت کے دربار سے انشاءاللہ تعالی خیر برکت حاصل ہوتی رہے گی۔ یہ ایک میں نے دیکھا بھی سوال لکھ کر آیا کسی صاحب نے، یہ فیصل عاشق صاحب جمعہ کی رکعت کے بارے میں۔ ہاں، یہ آج کا اہم ترین مسئلہ میں ہم اس کو شامل کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، جمعہ کی تمام سنتیں مؤکدہ ہیں۔ پہلی 4 سنتیں ہیں جو 2 فرضوں سے پہلے پڑھی جائیں گی، اور پھر وہ 2 رکعتیں امام کے پیچھے ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر 4 سنتیں، اور پھر 2 سنتیں اور 2 نفل ہیں۔ نیت کیا کریں گے؟ صدر الشریعہ بار شریعت میں لکھتے ہیں کہ پہلے کی 4 رکعتوں میں نیت کر لے قبل از جمعہ، اور بعد کی 4 اور 2 میں نیت کر لے بعد از جمعہ۔ تو یہ تمام سنتیں مؤکدہ۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی، ٹوپی پھینکی اور بھاگ گئے جناب کہ لو جی ہم نے کپ جیت لیا اور کمال کر دیا۔ یہ بھاگم بھاگی لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک دن دنیا سے رشتہ یاد منقطع ہونا، لوگ بھی کہتے جلدی کرو قبر میں ڈالو، ہمیں اور بہت سارے کام ہیں۔ تو جیتے جی یہ نیکیاں کما لی جائیں بھائی، مرنے کے بعد پھر کہاں؟ آج کون کسی کے پیچھے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور کون پیچھے پڑھ پڑھ کے اصالہ ثواب کرنے والوں کی کوئی تعداد کثیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ کرم کرے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔